اللہ پاک نے جتنے بھی نبی بھیجے ان کو بہت ساری خصوصیات عطا فرمائیں، اور جب نبی اپنے نبوت کا اعلان کرتا ہے تو کچھ لوگ مان لیتے ہیں لیکن بہت سارے لوگ دلیل مانگتے ہیں۔ اللہ پاک نے انبیاء کرام کو معجزات عطا فرمائے تاکہ جو نہ ماننے والے ہیں وہ ماننے کی طرف مائل ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور معجزہ نارمل چیز نہیں ہوتی ہے، بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اور ہر زمانے میں انبیاء کرام کو اس زمانے کے اعتبار سے عطا کیے گئے۔ قوم موسیٰ میں جو چیزیں تھی، جادوگری تھی، تو موسیٰ علیہ السلام کو اس اعتبار سے، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں چونکہ میڈیکل سائنسز میں طب کے اندر بہت زیادہ ترقی تھی تو آپ کو وہ معجزات عطا کیے گئے۔ اب بات کرتے ہیں قرآن مجید کی۔ ایک تو اللہ پاک نے جو سارے معجزات عطا کیے انبیاء کو، وہ سب کے سب بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ ایک تو تعداد کے اعتبار سے معجزات، اور دوسرا جو معجزات میرے آقا کو عطا ہوئے ان کی مثل اگر کسی کو عطا ہوا تو اس میں بھی جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزے کی کیفیت ہے وہ دوسروں کے مقابلے میں کہیں زیادہ بہتر ہے، تو وہاں پر بھی ایک پریفرنس ہے۔ قرآن چونکہ اس امت پر جب نازل ہوا اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عرب میں تشریف لائے، مکہ پاک میں آپ کی ولادت ہوئی، تو اہل عرب کے درمیان جو سب سے زیادہ وہ چیز تھی کہ جس پر وہ ناز کرتے تھے وہ ان کی زبان دانی تھی، دا لینگویج، وہ جو بات کرتے تھے، جو کمیونیکیشن سکلز تھی ان کے پاس۔ اور جو عربی پڑھنے والے ہیں وہ تو اس کو بخوبی جانتے ہیں کہ عربی زبان کے اندر آج بھی جو فصاحت ہے، جو بلاغت ہے، وہ دنیا کی کسی لینگویج کے اندر نہیں ہے۔ تو عرب کو چونکہ اس پر بہت زیادہ ناز تھا، اور ان کا کمال یہ تھا کہ ان کا بچہ بچہ فی البدی اشعار کہہ دیتا تھا۔ شعر کہنا ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہوتی، اور فی البدی کہنا یعنی کہ سچویشنل بات کر دینا، یہ نہیں ہے کہ اس کو کہ قلم اور کاغذ لے کے بیٹھا ہے اور لکھ رہا ہے کہ آمد جب ہوگی تو قلم لکھے گا، ایسا نہیں، یعنی کہ کوئی سچویشن کریٹ ہوئی اور فی البدی اشعار کہے۔ تو عرب کو چونکہ اپنی لینگویج پر بڑا ہی ناز تھا، فخر تھا، تو اللہ پاک نے وہ قرآن جب معجزہ عطا کیا تو جیسے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زباں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب کلام فرمانا شروع کیا تو یہ اہل عرب دم بخود رہ جایا کرتے تھے۔ ان کا حال یہ تھا اور عالم یہ تھا کہ یہ قصیدے لکھتے تھے، اشعار لکھتے تھے، کوئی تحریر کرتے تھے اور کعبے کی دیوار پہ لٹکا دیتے تھے، اور یہ چیلنج ہوتا تھا کہ اس جیسا کوئی کلام ہے تو لے کر آؤ۔ اچھا، اس سے بڑا کوئی کلام لکھنے والا ہوتا تو وہ لاتا، پھر اس کا مقابلہ ہوتا۔ یعنی ان کے اندر اتنی زیادہ یہ بات رچی بسی تھی۔ لیکن جب قرآن مجید فرقان حمید کی آیتیں نازل ہونا شروع ہوئی اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کو تلاوت فرماتے تو عرب اس کی فصاحت و بلاغت کو دیکھ کر دم بخود رہ جایا کرتے تھے۔ تو جب قرآن نازل ہوا تو یہ اتنا عظیم معجزہ تھا کہ اس کو بہت سارے لوگ جب سنتے چلے گئے تو اس کی طرف مائل ہوئے، اور اللہ پاک نے یہ سب سے بڑا معجزہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اور دیکھیے یہ ایسا زبردست معجزہ ہے، اور یہ ہم سب کو معلوم بھی ہونا چاہیے کہ قرآن کے فضائل اور عظمت کے بہت سارے پہلو ہیں، مختلف ایکسپیکٹس ہیں، لیکن میرے ناظرین میں 99.9% مسلمان ہوں گے۔ ہمارے لیے ایک بہت سیٹسفیکشن کی بات ہے، اور اسلام پر استقامت اور قائم رہنے کے لیے ایک تصور ہے جو ہم سب کے دل و دماغ میں ہونا چاہیے۔ اگر آج آ کر ہم سے کوئی بات کرتا ہے کہ بھائی اسلام سچا مذہب ہے، اس کی کیا دلیل ہے، تو اگر ہم اپنی کوئی بات کرتے ہیں، کسی عالم کی بات کرتے ہیں یا کسی اور کی بات کرتے ہیں، تو وہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی اگر میں اسی کو مانتا ہوتا تو جھگڑا ہی کیا تھا، بات ہی ختم ہو جاتی۔ تو وہ چیز بتاؤ کہ جو ہمارے پاس نہ ہو تمہارے پاس ہو، اور وہ بہت زیادہ ڈیفرنس کے ساتھ اور بہت زیادہ نمایاں ہو۔ تو میرے پاس اور آپ کے پاس اور بھی چیزیں ہیں، لیکن جو سب سے بڑھ کر ہمارے اسلام کی حقانیت پر دلیل ہے وہ یہ قرآن مجید ہے، اور قیامت تک کے لیے باقی رہنے والا معجزہ ہے۔